آگے تھوڑا سا آتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے آف دی ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہے تھے انسان دنیا میں کتنے وقت کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے جی, 36. وَلَكُمْ وَالْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. میں نے کچھ عرصہ پہلے نا جی یہ فیل کیا, اور اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر 44 نمبر آیت ہے اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. دونوں کو جب میں نے پڑھا تو دونوں میں وقت کا تعین تھا کہ ہم نے حضرت انسان کو ایک وقت یا ایک مدت کے لیے دنیا میں بھیجا. اب وہ جو لفظ ہے نا جی ہین, اب ہین کے پیچھے میں گھومتا بزرگوں سے باتیں کرتا 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 اللہ پاک زندگی صحت اور تندرستی عطا فرما رہا ہے محترم جناب جواد وسیم صاحب کو. آمین. ان کے ساتھ میرا بھی ایک سفر ہوا یورپ کا, بڑا ہی قیمتی سفر ہوا سر. اب اس ہین کی بات شروع ہوئی کہ وہ مدت کیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ہین کا مطلب ہے وہ وقت جو تقسیم نہ ہو سکے. یعنی اتنا تھوڑا وقت کہ وہ آگے تقسیم ہی نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا سر. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے, یعنی سال تقسیم ہو گیا 12 مہینوں. 12 مہینوں پہ ہو گیا, مہینہ 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہفتہ 7 دنوں پہ تقسیم ہو گیا ہو گیا. دن 24 گھنٹوں پہ تقسیم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. گھنٹہ 60 منٹ پہ تقسیم ہو گیا. بالکل. منٹ 60 سیکنڈ پہ تقسیم ہو گیا. بالکل. آگے اس سیکنڈ کا مائکرو سیکنڈ تقریباً 1 لاکھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے نینو سیکنڈ 1000 یا 10,000. اس نینو سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہے سر اس کو کہتے ہیں ہین. اللہ اکبر. اتنے مختصر وقت کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زندگی ہے, بہت لمبی زندگی ہے. اور اس زندگی کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں, جو میدان محشر کا ایک دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال. سر کتنی دنیا وہاں پر جب محشر کے اندر اکٹھی ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ, دیکھو اللہ کا نظام ہے, اللہ پتہ نہیں اس کو کس طرح کرے گا, لیکن ایسے ایک سوچ تو انسان کو آتی ہے نا. اللہ نے اگر تمام حج, زکوٰۃ, انسان کے دیے ہوئے مال سارے ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیے, اور اللہ نے کہا کہ ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھو, آپ کے حج, زکوٰۃ, نمازیں, عبادات, آؤ تمہاری نیتیں تولتے ہیں, سارے کے سارے مارے جائیں گے. ہم کوئی نہ کوئی عمل کسی نہ کسی نیت سے کرتے ہیں سر. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے نا سر. دکھانے کی نیت بہت سی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اصل سر سب کے سب مارے جائیں گے. کوئی بھی عمل جو ہے نا سر, اس کو جس نیت سے کیا جائے گا اس کا حاصل وہی ہے. دیکھیں ایک نیت یہ ہے کہ بھئی میں ابھی نکلتا ہوں, وہاں سے میں نے سبزی خریدنی ہے, اور واپسی پہ میں کچھ مسالے لیتا ہوں گا, 2 سوٹ لے لوں گا, اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ لوں گا. واہ واہ واہ. ایک نیت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ساتھ میں یہ کام بھی کر لوں گا. ایک زمین آسمان کا فرق ہو گیا, نیت کا فرق ہو گیا. یہاں پہ مجھے حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کسی کے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں صدقہ, اور کسی کی ایک کھجور جو ہے وہ بازی لے گئی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ نیت, اب یہ نہیں کہ دوسرے کی نیت نہیں, لیکن وہاں پہ نیت, اخلاص, اور کسی کے پاس کتنا ہے, کس حساب سے خرچ کر رہے ہیں, یہ دیکھا جائے گا نا سر. اخلاص, اخلاق, نیت, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں سر. دیکھو زندگی گزارنی ہے رو کے, ہنس کے, کسی کی خدمت میں, اللہ کی عبادت میں, سجدے میں. مزہ تو تب ہے کہ بھی اذان کی آواز شروع ہوئی
اور آپ اللہ کی طرف چل پڑے. ایک سجدہ نہیں کیا تھا شیطان نے، ایک ہی کا مسئلہ ہے، تو اتنی بڑی سزا. اور کتنے سجدے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ذہن میں خیال بھی نہ آئے. تو پھر آپ جو مرضی نیکیاں کر لیں، سر آپ اس کے تابع دار نہیں ہیں. آپ اللہ اور اللہ کے اطیع اللہ و اطیع الرسول. مزہ تو تب ہے کہ بھئی وقت مقررہ کے اوپر تابع داری کریں، تو پھر آپ اللہ سے جو مرضی لے لیں، اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا. اللہ رب کائنات نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، اللہ نے مانا ہے اس بات، لیکن اپنے اعمال میں یہ اشرف سے افضل ہو سکتا ہے، افضل سے اکمل ہو سکتا ہے، اکمل سے کامل ہو سکتا ہے، کامل سے مکمل ہو سکتا ہے، مکمل سے ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کو مشورے دے سکتا ہے. دعا مشورہ ہی ہے نا. یا اللہ اس کے بچوں کو اپنی حفاظت میں کر دے، یا اللہ اس کو دعائیں جو ہم کرتے ہیں، اللہ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ خالق، بے شک مالک، اس سے بہتر کون جانتا ہے. لیکن جب اللہ سے دوستی ہو جائے، نیتیں اخلاص کے ساتھ ہو جائیں، نمازیں وقت پہ ہو جائیں، انسان سے انسان کا تعلق جڑ جائے، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، حج کا سیزن آئے تو حج کی تیاری شروع ہو جائے، زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو آپ کا وہ سارا مال حلال ہو جائے. جو حلال ہو جائے تو پھر اس میں برکت شروع ہو جائے، گھر میں سکون ہو جائے. سر گھر میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بے پناہ وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ لڑائیاں کب سے شروع ہوئیں سر؟ جب سے ہمارے گھروں کے اندر باتھ روم آئے. آپ سر اس بات کو بڑا غور سے دیکھیے گا، طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں کب شروع ہوئی؟ جب باتھ روم فصلوں میں ہوتے تھے، اٹیچ ہو گئے سر، یعنی گھر، ہاں پہلے تو دور ہوتے تھے. ہمارے گاؤں دیہات میں آج بھی یہ ہے، اکثر گاؤں میں، یا اگر گھر میں بھی ہوتا ہے تو حویلی کے کونے پہ واش روم ہوتا ہے، بالکل اینڈ پہ اٹیچ نہیں ہوتا. جی سر، جی سر. ہمارے گھروں کے اندر طلاق کی ریشو ایک دم سے بڑھنی شروع ہوئی. میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہوا، ساس کا بہو کے ساتھ، بہو جو ہے وہ اس کی دولہے کی بہن کے ساتھ، گھر کے اندر فسادات شروع ہوئے. تب سے شروع ہوئے جب سے ہمارا باتھ روم اندر آیا، پاکی ختم ہو گئی سر، پاکی پلیتی کا احساس ختم ہو گیا سر. جنات جو ہوتے ہیں یہ پلیت ہوتے ہیں سر. پلیت چیزیں جب ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر کا سکون نہ لے جائیں؟ وہ پلیت چیزیں آپ کے گھر کا سکون لے جائیں گی. ایک بات. دوسری بات، جب سے ہم نے ملازموں پہ اختصار شروع کیا، ہمارے گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ زیادہ آ گئے، خواتین آ گئیں گھروں کے اندر، ڈرائیور آ گئے، گھر میں کام کرنے والی عورتیں آ گئیں. طلاق کی پہلی ریشو شروع ہوئی جہاں باتھ روم گھروں کے اندر آئے، اور طلاق کی دوسری ریشو بڑھی جب ان کا مقصد تھا کہ جو ہمارے گھروں کے اندر خواتین کام کرنے کے لیے آئیں. سر اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اس میں ایک بات جو لوگ مجھ سے کریں گے اختلاف، وہ یہ ضرور کریں گے کہ بھئی روزگار ہے ان لوگوں کا، اور پھر اللہ نے آسودگی دی ہے، وسائل دیے، کیوں نہ رکھیں. ڈیفینیٹ یہ بات ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی باریکی میں چلے جائیں گے تو آپ کو بالکل احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ گھر میں ملازمین کی وجہ سے 70% جھگڑے ہوتے ہیں. 30% جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ میاں اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے آمدنی کے اوپر، کہ آمدنی کم ہو جاتی ہے، 30 دن کا مہینہ ہے، اور 21-22 دن کے بعد جب پیسے ختم ہونے لگتے ہیں
تو گھر میں وہ ہفتہ آخری وہ لڑائی کا ہفتہ ہوتا ہے. وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی پیسے کم ہو گئے ہیں، اخراجات وہی ہیں. لیکن ملازم عورتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں کے اوپر شک کرتی ہیں ان خواتین کی وجہ سے، اور بد اخلاقی سے پیش آتی ہیں، بدتمیزی سے پیش آتی ہیں. خامند کو غصہ آتا ہے، غصہ شیطان کا گھر ہے. وہاں سے لڑائی شروع سر جب میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو جائے گا نا تو شیطان اور اس کے چیلے ان کا جشن شروع ہو جائے گا. ادھر شیطان اور اس کے چیلوں کا جشن ہو رہا ہوگا، ادھر میاں بیوی جھگڑ رہے ہوں گے، اور پھر بیچ میں لوگ آئیں گے اور وہ بات کہاں پہنچے گی؟ ڈیورس، طلاق، ختم، بچے رل گئے. پہلا واش روم. سر اوکے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آج کی ضرورت ہے باتھ روم، لیکن سر اس کو اتنا سیپریٹ رکھنا چاہیے کہ جوتا تک اس کا باہر نہ آئے. جوتا اس کا باہر نہ آئے. کیوں؟ کہ جوتا آپ نے استعمال کیا وہی جو آپ نے باہر استعمال کیا وہ گھر کے اندر چلے گئے، گھر سے باتھ روم میں چلے گئے، اندر جا کے آپ نہائے. اب وہ آپ کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ اگر پلیت ہیں وہ صوفے پہ آ گئے، بیڈ پہ آ گئے، بچوں کے پاس آ گئے، پلیتی آ گئی. پاک جگہ پہ جب پلیتی آ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات بتائی، لیکن اب چونکہ جڑ کے بات آ رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناز تھیٹر میں ڈرامہ ہو رہا ہے. اس ڈرامے کے اندر میں نے ہوٹل کے اندر چھاپا مارا ہے جہاں شراب بنتی ہے. اب میں نے اس مالک کو پکڑا تو اب وہ ڈرامے کی لائن ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا شراب بیچتے بھی ہو اور شراب پیتے بھی ہو؟ تو اس نے کہا جی. میں نے کہا یہ تو پتا ہوگا شراب ناپاک ہے، پلیت ہے. کہنے جی جی. میں نے کہا کبھی نہیں سنا کہ اللہ شارع کے قریب ہے؟ کہتے جی سنا ہے. میں نے کہا شراب یہیں سے گزرتی ہے نا. پاک اللہ کے قریب سے جب پلیت شراب گزرے گی اللہ کدھر جائے گا؟ پھر اللہ تو وہاں نہیں رہے گا نا. تو پھر اللہ سے برکت کی دعا بھی کرتے ہو. میں کہ اللہ پاک ہے اور شراب پلیت ہے، چلو آگے لگو. اب یہ ڈرامے کی لائن ہے، یہ روز ہوتا ہے. اور ایک لیکن ڈرامے کی لائن میں بہت بڑا سبق ہے. سر میں وہاں گیا تو بکنگ پہ انہوں نے کہا جی 6 بجے سے یہ بندہ بیٹھا. میں 11 بجے گیا ہوں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا سر رات کو میں نے ڈرامہ دیکھا ہے، میں ساری رات اللہ سے معافی مانگتا رہا. پتہ نہیں بڑے عرصے سے میں شراب کے بغیر سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی. رات کو میں ڈرامہ دیکھ کے گیا ہوں، میں اللہ سے اتنا گڑ گڑا کے رویا ہوں، معافی مانگی ہے. آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد میں پلیت چیز اپنے پاک اللہ کے قریب سے نہیں گزاروں گا. واہ. سر پلیت چیز پاک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. اللہ پاک ہے، اللہ کے فرشتے پاک ہیں، اللہ کا قرآن ہے. اس کے قریب پلیت چیزیں ہوں گی تو جھگڑا پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، شیطانوں کے جلسے وہاں پہ ہوں گے، شیطانوں کے وہاں جشن ہوں گے. آپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟